انڈیا کی انوالومنٹ پاکستان میں بہت ہم نے دیکھی. پاکستان کو توڑنے کے لیے انڈیا نے بڑے حربے کیے, بلوچستان میں بڑی اس کی مداخلت رہی. لیکن اب انڈیا میں خود جو ہے کچھ ریاستوں میں جو انڈیا کی شمال مشرقی ریاستیں, آسام وغیرہ, وہاں پہ پھر دنگا فساد شروع ہو چکا ہے. بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ وہاں کچھ جو مہاجرین تھے جو 1971 سے پہلے کے وہاں پر موجود ہیں, وہ تقریباً ان کی تعداد جو 40 لاکھ بنتی ہے. انڈین پارلیمان نے ایک بل پاس کیا, اس بل کے مطابق وہ سارے کے سارے یکدم ان سے شریعت چھین لی گئی, انہیں رائٹ جو ملے ہوئے تھے وہ چھین لیے. تو اس پہ انڈیا میں ایک طرف الیکشن ہونے جا رہے ہیں, دوسرا وہاں پہ یوم جمہوریہ منایا گیا, تیسرا کشمیر میں یوم سیاہ منایا گیا. دنیا بھر میں انڈین امبیسیز کے سامنے جو کشمیری انہوں نے مظاہرہ کیا اور بلیک ڈے اسے منایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کے نزدیک ایسے کوئی ٹرنڈ چل رہا ہے, یا وہ مسلمان, اور اس بل میں یہ کہا گیا کہ جتنے ہندو ہیں ہم انہیں شریعت دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن مسلمان, ہندوؤں کے علاوہ کوئی اور بھی مذہب ہے, انہیں ہم شریعت دے دیں گے لیکن مسلمانوں کو نہیں دیں گے. تو اس پہ انڈین سول سوسائٹی جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے. دیکھیں, جو پچھلے دنوں کچھ ریاستی الیکشن ہوئے ہیں انڈیا کے اندر, تو اس کی سچویشن جو سامنے آئی ہے مودی صاحب کے, وہ بہت ان کے لیے حیران کن تھی اور بہت ان کے لیے خطرناک سچویشن تھی. اور ان کو اندازہ ہے کہ آگے الیکشنز میں جو جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں انڈیا کے, ان میں ان کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی, اس لیے وہ اپنی مووز کھیل رہے ہیں. اور اس کے مد مقابل جو کانگریس ہے وہ بھی باقاعدہ طور پہ اپنی مووز کھیل رہی ہے. تو یہ سیاسی دنگل ایک چل رہا ہے, اور اس سیاسی دنگل میں معذرت کے ساتھ ہمیشہ سے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ نشانہ بنایا گیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے اندر ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اینٹی اسلام, اینٹی مسلمان اور خاص طور پہ اینٹی پاکستان کارڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بکتا ہے, اور سیاست میں اس کا بہت زیادہ رنگ بھی نظر آتا ہے. ابھی پچھلے دنوں جو فلم آئی ہے اڑی کے نام سے, جس میں انہوں نے دکھایا کہ جی ہم سرجیکل اسٹرائک کرنے گئے, وہ بھی باقاعدہ طور پر اس کے بھی سیاسی مقاصد تھے. جس طرح امریکہ نے زیرو فلم بنائی تھی اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے, اس طرح مودی صاحب نے بھی یہ اڑی فلم باقاعدہ طور پہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بنائی گئی ہے. اور اس کا جو پہلے ریاستی الیکشن ہوئے ان کے بعد آنا اس بات کو مکمل طور پہ واضح کر دیتا ہے. یہ خالص ایک سیاسی فلم تھی جس کے ذریعے سے جو اینٹی پاکستان کارڈ ہے اس کو پھر کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اگر اس فلم کے بارے میں جو رپورٹس ہیں, اگر آپ وہ فلم دیکھیں تو اس میں باقاعدہ طور پہ یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ پورے کا پورا جو اٹیک ہوا ہے, یہ ایک اس کا پورے کا پورا کریڈٹ جو ہے نا وہ ایک شخص کو جاتا ہے, وہ ہے جی نریندر مودی صاحب. ان کے کہنے انہوں نے بہت بولڈ سٹیپ لیا. آسام کے آپ کہہ رہے ہیں جو بل پاس کروایا انہوں نے, وہ ایک الیکشن سٹنٹ ہے کہ ہندو ووٹ لیا جائے. بالکل بالکل, یہ اسی کا تسلسل ہے. یہ آپ کو 1980 میں بھی یہ آسام کا جو ان کے واقعات ہوئے تھے نا, یہ آسام سے ان کی فتنہ فساد پھوٹا تھا, اور اس میں تقریباً ایک رف سے اندازہ 3000 لوگ مارے گئے تھے. لیکن یہ دیکھیں یہ معاملہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے, لیکن اس دفعہ جو ہے وہ بغاوت کا رنگ اختیار کرتا ہے. بالکل بالکل, آپ نفرت بیچتے آ رہے ہیں, تو جب نفرت کا پودا بڑا ہو جاتا ہے, جب اس کے کانٹے بڑے ہو جاتے ہیں, پھر اس خاردار جھاڑی سے آپ کو خود کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب انڈیا کو جو اس نے نفرت کا بیج بویا تھا, اب اس کے کانٹے اس کے دامن تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اور کچھ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج آئندہ 5 سے 7 سال کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ یہ سوچا جا رہا ہے, مبصرین کا یہ دعویٰ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح دیگر ممالک کے ٹکڑے ہوئے, بھارت بھی کے ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو جائے, کیونکہ آپ نے نفرت کا بیج بویا ہے. اب وہ نفرت پہلے آپ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف, پاکستان کے خلاف ہوتے تھے, اب وہ کیا ہے کہ آپ کی نفرت کا پہلو مزید بڑھ رہا ہے, تو وہ وہاں پہ دوسری قومیت کے خلاف جا رہا ہے. جو انڈیا بوتا رہا ہے وہ اب اس کے اپنے گھر میں آ رہا ہے, اب اس کے گھر میں آ رہا ہے. جو کنواں وہ دوسروں کے لیے کھوتا رہا ہے اس کنویں کو دیکھیں سول سوسائٹی کے لوگ, وہاں کے لوگ, انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. میں شامل ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, وہ سارے لوگ. پہلے آپ کے پاس خالستان کی ایک تحریک باقاعدہ طور پہ چل رہی ہے, اب نے پھر دوبارہ سے آسام کا مسئلہ کھول لیا ہے, تو مسلمانوں کی پاکستان سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی وہاں پہ بستی ہے. اگر پھر سے دوبارہ سے کہیں آزادی کی تحریک نہ شروع ہو رہے وہاں پر, مسلمانوں کا نہیں اس میں انہوں نے بنایا, اس میں تو 40 لاکھ جو ہندو وہاں پہ آباد تھے ان کی بھی شریعت ختم کر دی. جو بنگال سے آئے تھے, جو اور علاقوں سے انڈیا میں موو ہوئے تھے, ان ساروں کی وہ شریعت ختم کر دی ہے. اب مسئلہ ان کی ہے نیشنلٹی ان کی ختم ہوئی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں.